اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت اسٹوڈنٹ گائیڈ کے اس ویڈیو لیکچر میں علی حسین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ہمارے جو گزشتہ لیکچر تھے ان میں ہم نے حمد، نعت، دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق، نظم و ضبط اور پیارا وطن یہ اسباق پڑھ لیے تھے، مکمل کر لیے تھے۔ اب ہم سبق اپنا ناممکن سے ممکن کا سفر جو ہے وہ پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے مزید سیکھنے کے لیے کیا چیزیں موجود ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ جو ہم یہ سب پڑھتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم زبان سیکھ سکیں، یعنی اردو زبان ہمیں پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ لکھنے میں ہمارے لیے مشکلات پیدا نہ ہوں، یعنی ایک زبان ہمیں پڑھنی بھی آئے اور لکھنی بھی آئے۔ تو پڑھنے کے لیے بالکل آسان حل یہ ہے کہ آپ کہانیاں پڑھیں اور اس قسم کی جو دوسری تیسری چیزیں ہیں آپ وہ پڑھیں، اخبار پڑھ لیں، کوئی آرٹیکل پڑھ لیں، کالم پڑھ لیں۔ پڑھنے کے لیے بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں اور اب تو آرام سے آسانی سے ہر چیز ہر جگہ مل جاتی ہے۔ تو زبان سیکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے۔ اب زبان کا ایک پہلو تو ہو گیا، پڑھنے کا طریقہ آنا چاہیے، اور ایک اور پہلو آ گیا لکھنے کا طریقہ کار آنا چاہیے۔ تو زبان لکھنے کے لیے ایک بالکل سیدھی سادی تکنیک ہے اور وہ ہے خطاطی یا لکھنا۔ تو اگر آپ نے اردو لکھنی ہے تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ کو رائٹنگ پریکٹس کرنی پڑے گی، تاکہ نہ صرف زبان لکھنی آئے بلکہ اچھی لکھنی آئے۔ تو آپ لوگوں نے اردو زبان اچھی بھی لکھنی ہے۔ تو ان مقاصد کے لیے ہم یہ اسباق دیکھتے ہیں اور آپ لوگوں کو پڑھاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو جو بھی سبق ملے آپ لوگوں نے صرف سننا نہیں ہے، بلکہ ایک چھوٹا سا کام یہ کرنا ہے کہ ان کو پڑھنا بھی ہے۔ اگرچہ میں پڑھ دیتا ہوں پورا سبق، یہاں پر آپ لوگوں سے ریڈنگ کروائی نہیں جا سکتی کیونکہ ویڈیو دیکھتے ہوئے آپ خود ریڈنگ نہیں کریں گے۔ یا تو یہ ہے کہ جب یہ سبق مکمل ہو تو آپ تقریباً 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں پورا سبق پڑھنے میں، 2-3 صفحے ہی ہیں، تو وہ ایک دفعہ بآواز بلند اس کی قرأت کر لیا کریں، اس کو پڑھ لیا کریں۔ خیر، یہ تو تھی ہماری وہ ٹپس جو کہ آپ کو دینا ضروری تھی۔ اب یہ ہے کہ سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سبق ہے ناممکن سے ممکن تک کا سفر، اور یہ سبق جو ہے وہ ہے انسان کی ایک ایسی خواہش کے بارے میں کہ جو اس نے گزشتہ صدی میں کافی تجربات کے بعد پوری کی۔ تو انسان جو ہے وہ اس کی ایک خواہش تھی ایک زمانے میں کہ وہ پرندوں کی طرح ہوا میں اڑے، اور اکثر لوگ جو کہ بلندیوں پہ جا کے اڑنے کی کوشش کرتے تھے وہ گر کے مر جاتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ پہاڑ سے چھلانگ لگائیں گے تو آپ پرندے کی طرح تو نہیں اڑ سکیں گے، اور ہمارے پاس پرندوں کی طرح اتنے بڑے بڑے پر بھی نہیں تھے کہ ہم اڑتے، کیونکہ ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ اڑنے کے لیے بنے نہیں ہیں۔ تو اس کے لیے کوئی حل نکالنا تھا ہم نے، اور انسانوں نے اپنی اس خواہش کو ایک وقت میں مکمل کر لیا۔ آج کل کے دور میں بھی انسان کی بہت سی خواہشیں ہیں، اور ان میں سے ایک خواہش ہے کہ انسان غائب ہو جائے۔ اب اس پہ بھی تجربات جاری ہیں، اور انسان کی ایک خواہش یہ ہے کہ وہ ٹیلی پورٹ ہو سکے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک فوراً پہنچ جائے بغیر کچھ کیے، یعنی بغیر پیدل چلے، بغیر سفر کیے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پلک جھپکتے ہی پہنچ جائے۔ اور ایک ہے غائب ہونے والی۔ تو جس طرح یہ ایک خواہش تھی کہ جس پر تجربات ہو رہے تھے،
تو اسی طرح یہ جو ابھی کی خواہشیں ہیں دونوں، ان پر بھی تجربات کیے جا رہے ہیں، ایکسپیریمنٹس کیے جا رہے ہیں۔ سبق پڑھتے ہیں۔ انسان پرندوں کو فضا میں اڑتے ہوئے دیکھتا تو اس کے جی میں بھی پرندوں کی طرح اڑنے کی خواہش پیدا ہوتی۔ وہ سوچتا کاش میرے بھی پر ہوتے اور میں بھی فضاؤں میں اڑتا پھرتا۔ اچھا، فضا کیا ہوتی ہے؟ فضا کا مطلب ہوتا ہے زمین سے اوپر کا وہ حصہ کہ جس میں ہوا موجود ہو، اور زمین سے اوپر کا وہ حصہ جس میں ہوا موجود ہوتی ہے اس کو فضا یا ایٹماسفیئر کہتے ہیں، اور اگر ہم اس سے باہر نکل جائے تو اس کو خلا کہتے ہیں، یعنی وہاں پر ہوا بھی موجود نہیں ہوتی۔ اگر آپ اس وقت دیکھیں آپ کے اور آپ کی اسکرین کے درمیان میں کیا ہے، تو درمیان میں ہوا موجود ہے۔ اگر آپ اسپیس میں جائیں گے، خلا میں جائیں گے، تو وہاں آپ کے اور آپ کی جو اسکرین ہے ان دونوں کے درمیان ہوا بھی موجود نہیں ہوگی۔ تو فضا کا معنی سمجھنا ضروری ہے۔ فضا میں اڑنے کے خواب تو بہت سو نے دیکھے، یعنی کئی لوگوں نے، ٹھیک ہے، سو یہ سے ہے، بہت سے لوگوں نے، کیونکہ اردو زبان ہے تو اردو میں اس قسم کے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں، مگر اس کی تعبیر کیسے ممکن ہو یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ امریکی فوج 1903 میں ہوائی جہاز بنانے کی کوشش میں مصروف تھی۔ جہاز تو بن گیا مگر یہ اڑان نہ بھر سکا۔ ایک امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ شاید اڑنے والی مشین بنانے میں 10 لاکھ سال سے لے کر 1 کروڑ سال تک کا عرصہ لگ جائے، لیکن ابھی اس بات کو صرف 8 روز گزرے تھے کہ 2 آدمیوں نے یہ ناقابل یقین کارنامہ انجام دے کر اہل دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ یہ تھے ولبر رائٹ اور اس کا چھوٹا بھائی آرول رائٹ۔ اب یہ دونوں بھائی تھے کہ جنہوں نے ہوائی جہاز بنائے۔ اچھا، اب آپ اپنی اسکرین پہ جو تصاویر دیکھ رہے ہیں یہ وہ ڈیزائنز ہیں کہ جو بہت پہلے قدیم زمانے کے لوگوں نے بنانے کی کوشش کی اور پرندوں کی طرح بنانے کی کوشش کی، لیکن ان میں سے کوئی طریقہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ یعنی خواہش تو تھی بہت سے لوگوں کی، ہمیشہ وہ کوشش کرتے رہے کہ ہوا میں اڑیں، جہاز بنائیں، ہوائی جہاز بنائیں۔ ہوائی جہاز درست لفظ ہے ایئر پلین کے لیے، کیونکہ جہاز جو ہوتا ہے وہ ہم شپ یا بحری جہاز کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو خیر یہ خواہش تو ہمیشہ سے رہی کہ کوئی ایسی مشین ہو کہ جس سے آدمی اڑ سکے۔ تو اس کے لیے گلائڈرز بھی بنے، کوشش بہت کی گئی مگر کامیاب کوئی نہیں ہوا۔ اچھا، ایک اور بات میں یہ بتا دوں کہ جو امریکہ نے مشین بنائی تھی اڑنے والی، تو ہوائی جہاز بنانے کے تجربے بہت سے ہوتے رہے اور ہمیشہ ہوتے رہے، اس سے پہلے بھی۔ اس دور میں کچھ زیادہ ہو رہے تھے، ٹیکنالوجی کے لیے بہت کام اور کوششیں کی جا رہی تھیں، اور بے تحاشا لوگ تھے جو ان تجربات میں جو ہے وہ کامیابیاں حاصل کر رہے تھے، لیکن تھوڑی تھوڑی۔ لیکن باقاعدہ طور پر جس کو صحیح معنوں میں ہم کہتے ہیں اڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے زمین سے اوپر بھی اٹھ جائیں اور زمین سے نیچے بھی آ جائیں، ہوا سے نیچے زمین پر بھی آ جائیں، دائیں بھی مڑ جائیں، بائیں بھی مڑ جائیں، یعنی کنٹرول حاصل کر لیں، عبور حاصل کر لیں، قابو کر لیں اس مشین کو۔ ایسا نہیں ہو رہا تھا، یعنی لوگ ہوا میں اڑتے تھے 5-10 سیکنڈ کے لیے، کنٹرول نہیں ہوتا تھا اور وہ گر جاتے تھے، یا ہوائی جہاز یا وہ جو پر ہیں ان پہ ہوا پڑتی تھی وہ ادھر ادھر مڑ جاتے تھے، یا وہ جانا کہیں اور چاہتے تھے لیکن ان کا جہاز جو تھا وہ کہیں اور کسی اور سمت میں چلا جاتا تھا۔ تو اس قسم کے مسائل بہت ہوتے تھے، اس لیے ہم اس کو فضا میں جانا تو کہتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو باقاعدہ اڑنا نہیں کہتے تھے، کیونکہ اگر اس طرح 1-2 سیکنڈ کا اڑنا ہوتا ہے وہ تو آپ کسی اونچی جگہ سے چھلانگ لگائیں وہ بھی اڑنے میں شمار ہو جائے گا۔ تو اڑنے کی جو ہم نے تعریف کی، یعنی اس لفظ کا مطلب نکالا، وہ یہ لیا کہ آپ اپنی مرضی سے جہاں جانا چاہیں اور جس طرح سے کنٹرول کرنا چاہیں وہ ہم کر سکیں۔
تو یہ آپ تصاویر دیکھ سکتے ہیں. جو سب سے اوپر کی تصویر ہے وہ ہے ولبر رائٹ اور چھوٹا بھائی آرول رائٹ. یہ دونوں بھائی تھے. اب ان دونوں بھائیوں کا آگے ذکر ہے. ولبر رائٹ 16 اپریل 1867 کو امریکی ریاست انڈیانا میں پیدا ہوا. انڈیانا جو ہے وہ امریکہ کا ایک جیسے ہمارے ملک میں صوبے ہیں، کچھ ممالک میں ریاست یعنی اسٹیٹس ہوتی ہیں، تو ایک ریاست میں پیدا ہوا. اس کا چھوٹا بھائی آرول رائٹ 19 اگست 1871 کو ریاست اوہایو میں پیدا ہوا. دونوں الگ الگ ریاستوں میں پیدا ہوئے. ایک جو ہے بڑا والا وہ انڈیانا میں پیدا ہوا اور جو چھوٹا تھا وہ اوہایو میں پیدا ہوا. دونوں بھائی تمام عمر اکٹھے رہے. وہ بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ گہرے دوست بھی تھے. وہ ایک ساتھ رہتے، ایک ساتھ کھیلتے، ایک ساتھ کام کرتے اور ایک ساتھ سوچتے تھے. وہ ملٹن رائٹ نامی ایک پادری کے بیٹے تھے. ان کے والد جو تھے وہ پادری تھے اور ان کا نام تھا ملٹن رائٹ. رائٹ برادران کے والد اکثر چرچ کے معاملات کے سلسلے میں سفر میں رہتے. ان کی والدہ کالج کی تعلیم یافتہ خاتون تھیں، یعنی اچھی خاصی پڑھی لکھی خاتون تھیں پرانے زمانے میں. وہ ریاضی یعنی میتھمیٹکس اور سائنس کی ماہر تھیں. خاص طور پر وہ مختلف آلات کو استعمال کرنے میں مہارت رکھتی تھیں. آلات سے مراد انسٹرومنٹ، چیزیں، اوزار، جیسے پیچکس، پلاس وغیرہ وغیرہ، یہ آلات کہے جاتے ہیں. آری، کلہاڑی اور اسی طرح کی جتنے بھی ہمارے اوزار ہوتے ہیں وہ آلات کہے جاتے ہیں. وہ خود بھی کئی چیزیں بناتی تھیں. یقینی طور پر اب تک جو بات ہوئی ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آرول نے اپنے بچپن کے بارے میں لکھا: ہم خوش قسمت تھے کہ ایسے ماحول میں پرورش پائی جہاں بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی کہ جو چیزیں ان میں تجسس ابھارے وہ اس کے بارے میں کھوج لگائیں. اب یہ وہ باتیں ہیں کہ جو آرول رائٹ نے اپنے بچپن کے بارے میں کی کہ ہم خوش قسمت بچے تھے کہ ہم جو ہے وہ ایسے ماحول میں پیدا ہوئے کہ جہاں پہ ہم جو سوچتے تھے ہمیں وہ کرنے کی اجازت ملتی تھی. کوئی نئی چیز بنانا چاہتے تھے تو ہمیں اس کو بنانے میں ایسا ماحول دیا جاتا تھا کہ ہم بنا سکیں. اور جو چیزیں تجسس ابھارتی تھیں، تجسس جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کھوج لگانے کی خواہش، پہچاننے کی خواہش، کسی چیز کو تلاش کرنے کی خواہش کہ اب کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا. جس طرح آپ ڈرامہ دیکھتے ہیں یا فلم دیکھتے ہیں جس میں تو اس میں کچھ واقعات ہوتے ہیں اور بعد میں آپ کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا آگے کیا ہوا. تو یہ جو سسپینس ہے اس کو تجسس کہتے ہیں، کسی چیز کو جاننے کی خواہش. گھر میں پڑھنے کا رجحان غالب تھا. رجحان کا مطلب ہوتا ہے ایک ماحول بنا ہوا تھا اور سب لوگوں میں یہ عادت موجود تھی. اور غالب کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز جو سب سے اوپر موجود ہو، سب سے زیادہ کیا جانے والا عمل، ٹھیک ہے، ٹاپ پوزیشن پر ہو. تو گھر میں پڑھنے کا یعنی کتابیں پڑھنے کا اور علم حاصل کرنے کا رجحان جو تھا، یعنی یہ عادات سب میں شامل تھیں، سارے لوگوں میں. اچھا، اب گھر کا ذکر ہے کہ گھر میں 2 لائبریریاں موجود تھیں. ان میں سے ایک مذہبی کتابوں پر مشتمل تھی جبکہ دوسری میں عام کتابوں کا ذخیرہ تھا. مطالعے سے بھی رائٹ برادران میں پرواز کے بارے میں تجسس ابھرا.
1878 1878 میں ملٹن رائٹ اپنے بیٹوں کے لیے ایک کھلونا ہیلی کاپٹر لے کر آیا۔ یہ کاغذ، بانس اور کارک سے بنا ہوا کھلونا تھا۔ کارک جو ہے وہ لکڑی سے بنا ہوتا ہے اور اس کا مقصد جو ہوتا تھا وہ ہوتا تھا بوتل کو ڈھکنے کے لیے۔ اب میں سمجھاؤں تو پرانے زمانے میں جو بوتلوں کے ڈھکن تھے وہ لکڑی کے بنے ہوتے تھے، ان کو کارک کہا جاتا تھا۔ تو یہ جو کھلونا تھا اس میں ایک ربڑ لگا ہوا تھا، اسے کافی دیر گھمانے کے بعد چھوڑتے تو یہ فضا میں بلند ہو جاتا اور چند سیکنڈ فضا میں رہتا۔ اس کا سائز ایک انسانی ہاتھ کے مساوی تھا، یعنی ایک جتنا انسان کا ہاتھ ہوتا ہے اتنا تھا اور اتنا سا ہیلی کاپٹر بنایا تھا۔ اس وقت آرول کی عمر 7 سال تھی جبکہ ولبر 11 سال کا تھا۔ اچھا، اور ایک اور بات بتا دوں، اس وقت انسان نے اڑنا شروع نہیں کیا تھا بلکہ یہ ایک ایسا کھلونا تھا کہ جو ہوا میں اڑ جاتا تھا۔ بالکل ویسے ہی جس طرح ہم بچپن میں ہم نے ہوائی جہاز میں سفر نہیں کیا ہوتا لیکن ہم کاغذ کے ہوائی جہاز بنا لیتے ہیں اور وہ جہاز اڑتے ہیں، یا پتنگ بناتے ہیں تو پتنگ اڑتی ہے، تو ویسے ہی اس دور میں بھی کھلونے بنائے تھے کہ جو ہوا میں چلے جاتے تھے، لیکن انسان جو ہے وہ نہیں اڑ سکا تھا۔ بچوں کے دل میں اڑان کی چنگاری تو پہلے سے ہی موجود تھی۔ اس کھلونے کو پا کر وہ چنگاری مزید بھڑک اٹھی۔ دونوں بھائی اس کھلونے کے ساتھ کھیلتے رہے۔ یہ کھیل ان کو بہت بھایا۔ جب دیکھو اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آخر کار کاغذ پھٹ گیا اور ربڑ ٹوٹ گیا۔ انہوں نے ایسا ہی کھلونا بنانے کی کوشش کی مگر اس کا وزن اس قدر زیادہ ہو گیا تھا کہ اس کا اڑنا ناممکن تھا۔ اچھا، اب میں یہ بھی بتاؤں کہ وزنی چیز انہوں نے، یعنی جو ہمارے ہوائی جہاز شروع کے دور میں بن رہے تھے وہ ناکام بھی اسی وجہ سے ہو رہے تھے کہ ان کا وزن بہت زیادہ تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ فضا میں ہوا میں اڑتے ہی نہیں تھے، بلند ہوتے ہی نہیں تھے، اور ایک دفعہ اگر ہوا میں فضا میں بلند ہو جاتے تھے تو اس کے بعد وہ قابو میں نہیں رہتے تھے۔ آپ نے دیکھا ابھی پچھلی سلائیڈ میں ہم نے جو ہوائی جہاز دکھائی ہے، وہ ہوائی جہاز جو بنانے کی کوشش کی گئی ان کے ڈیزائن دکھائے، تو یہ تھا کہ وہ پرندوں کی طرح بنانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن پرندوں کی طرح بنائے گئے جو ہیں وہ ہوائی جہاز نہیں اڑے، بلکہ یہ جو اوپر والی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، ویسے تو یہ ساری ایک ہی ہوائی جہاز کی تصاویر ہیں، لیکن جو اوپر والی تصویر ہے وہ اس پہلی اڑان کی ہے، اس پہلے ہوائی جہاز کی ہے، اور یہ شکل و صورت میں بالکل بھی پرندے کی طرح نہیں لگتا ہے۔ یہ لکڑی سے اور لکڑی کے تختوں سے اور تاروں سے جو ہے وہ بنایا گیا تھا۔ کھلونا ہیلی کاپٹر بنانے کا تجربہ اگرچہ ناکام ہو گیا، تاہم اس سے انہیں ایک نیا خیال سوجھا۔ خیال سوجھنے کا مطلب ہوتا ہے خیال آنا، سوچنا مطلب ذہن میں کوئی بات آنا۔ وہ پتنگیں بنا کر اپنے دوستوں کو بیچنے لگے۔ انہوں نے کئی ڈیزائن آزمائے، بالآخر وہ صحیح ڈیزائن بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ پتنگ یوں اڑتی جیسے ان کو پر لگ گئے ہوں، اور یہی پتنگوں کا تجربہ جو تھا اس کی وجہ سے انہوں نے درست انداز میں ایک ہوائی جہاز بنایا اور وہ کامیاب ہوا۔ تو اگر آپ پتنگیں اڑاتے ہیں تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ صحیح پتنگ کا انتخاب بھی بہت ضروری ہوتا ہے اڑانے کے لیے۔ اگر نہیں اڑاتے پھر آپ اس تجربے سے نہیں گزرے تو آپ کو اس بات کی سمجھ مشکل سے آئے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔